السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، سرزمین گجرات تہذیب و تمدن اور ثقافت کے لحاظ سے اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اس سرزمین سے ہر زمانے میں علم و ادب کو چار چاند لگتے رہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ برصغیر خصوصاً پنجاب کی لوک داستانوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ اسی مردم خیز خطہ سے عشق و محبت کی کئی داستانوں نے جنم لیا، جن کا شہرہ پورے برصغیر میں ہر وقت موجود رہا ہے۔ ان داستانوں میں قصہ سوہنی مہیوال، قصہ سونا زینی، قصہ بالو مائیا اور قصہ رام پیاری زیادہ مشہور ہیں۔ آج یہ قصص جس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں یا جس طرح ان کو بیان کیا جاتا ہے وہ 100% اس طرح نہیں ہے۔ لوک داستان بن جانے کے باعث مختلف قصہ نویسوں اور شاعروں نے ان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا، جس سے اصل حقائق کچھ اور موڑ اختیار کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو واقعہ شعر و شاعری کی نظر ہو گیا اس میں اصل سے زیادہ کچھ اور شامل ہو گیا۔ اب ہم مختصر طور پر ان داستانوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قصہ سوہنی مہیوال ہے، جس کے بارے میں اندازاً کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق شاہ جہاں کے زمانے سے ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ گجرات شہر مغلیہ زمانے سے ہی ظروف سازی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ برصغیر کے علاوہ ارد گرد کے ممالک میں بھی اس ظروف سازی کا شہرہ تھا۔ مختلف علاقوں سے تاجر گجرات شہر کا رخ کرتے۔ شاہ جہاں کے زمانے میں گجرات میں ایک کمہار عبداللہ المعروف تلہ نامی برتن سازی میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی بنام سوہنی کاروبار میں اس کی مدد کرتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سوہنی اپنے حسن میں ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ اس زمانے میں ازبکستان کے شہر بخارا سے ایک تاجر علی مرزا کا اکلوتا لڑکا بنام مرزا عزت بیگ بسلسلہ تجارت دلی آیا۔ واپسی پر جب دریائے چناب کے پتن کٹھالہ کے قریب پڑاؤ کیا تو اسے بتایا گیا کہ قریبی شہر گجرات میں اعلیٰ قسم کی ظروف سازی کی جاتی ہے، بہتر ہے کہ بخارا واپس جاتے ہوئے کچھ برتن لے لیے جائیں، اور ساتھ ہی اس کو سوہنی کے حسن سے بھی آگاہ کیا گیا۔ تجسس کے باعث عزت بیگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گجرات شہر میں آیا اور تلہ کی دکان پر جا کر برتن دیکھنے لگا۔ جب برتن خریدنے کی باری آئی تو گھر سے سوہنی دکان میں نمودار ہوئی۔ روایت کی جاتی ہے کہ پہلی نظر میں ہی عزت بیگ سوہنی پر فریفتہ ہو گیا۔ عزت بیگ نے کافی برتن خریدے اور واپسی کو منہ کیا۔ پڑاؤ پر پہنچا تو دل مضطرب ہو گیا اور واپسی کا ارادہ ترک کر کے واپس شہر میں آیا اور سوہنی کی دکان کے قریب ہی ایک دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ عشق و محبت کے جذبے نے عزت بیگ سے شعور اور سمجھ کو چھین لیا۔ ساتھیوں نے واپسی کے لیے کہا لیکن عزت بیگ واپسی کے لیے تیار نہ ہوا۔ ساری دولت ختم ہو گئی۔ ساتھی تو واپس چلے گئے لیکن عزت بیگ گجرات شہر ہی ٹھہرا رہا۔ جب کوئی کام کاج نہ رہا تو علاقے کے لوگوں کی بھینسوں کو لے کر دریا کنارے چرانے لگا اور اپنا گزارا کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوہنی کو بھی اس سے عشق ہو گیا اور وہ روز اس سے ملنے دریا کے کنارے جاتی۔ گجرات کے علاقے میں اب عزت بیگ کا نام مہیوال مشہور ہو گیا، کیونکہ گجرات کے علاقے میں بھینسوں کو مہی کہا جاتا تھا اور مہیوال کا مطلب ہے بھینسوں والا۔ جب سوہنی کے گھر والوں کو اس عشق و محبت کا پتہ چلا تو انہوں نے سوہنی کی شادی کہیں اور کر دی، مگر اس کے باوجود بھی سوہنی مہیوال سے ملتی رہی۔ مہیوال نے اب دریا کی دوسری جانب ڈیرا لگا رکھا تھا۔ سوہنی روز اس سے دریا پار جا کر ملتی۔ سوہنی دریا پار کیسے جاتی اس کے ذریعے کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، تاہم داستان گو لوگوں اور شعراء نے گھڑے کو اس کا ذریعہ لکھا ہے، جو کہ محض مبالغہ آرائی ہے۔ خیال ہے کہ سوہنی دریا پار کرنے کے لیے پانی کا بھرا مشکیزہ استعمال کرتی تھی۔ ہاں، کسی جانور خصوصاً بھینس کی کمر پر بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ ایک رات دریا میں شدید طغیانی تھی جس کے باعث وہ لہروں کا شکار ہو گئی اور مہیوال بھی اس کے پیچھے دیوانہ وار دریا میں گھسا اور لہروں کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ اس واقعہ کے ساتھ بہت زیادہ باتیں منسوب ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم گجرات کے علاقے کی یہ داستان اپنا وجود ضرور رکھتی ہے، جسے شاعروں اور داستان گو لوگوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ برصغیر کی مختلف پرانی اور نئی کتب میں اس واقعہ کا ذکر مختلف انداز میں موجود ہے۔ منشی گنیش داس وڈیرا نے اپنی فارسی کی مشہور کتاب چہار باغ پنجاب میں اس واقعہ پر اچھی طرح روشنی ڈالی۔ مختلف شاعروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، جن میں فضل شاہ، میاں محمد بخش آف کھڑی شریف اور ہاشم شاہ نوا کوئی زیادہ مشہور ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشہور داستان سونا زینی کی۔ اس داستان کا مرکز گجرات کی تحصیل کنجا کا علاقہ چک عبداللہ عرف جانی چک ہے۔ اگرچہ یہ داستان کسی حد تک حقیقت پر مبنی ہے مگر اس میں بھی بڑی حد تک مبالغہ آرائی کر دی گئی ہے۔ شاید یہ داستان مغلیہ دور کے آخری زمانے کی ہے۔ اس داستان کا ہیرو سونا چک عبداللہ جانی کے نمبردار اللہ بخش کا بیٹا تھا۔ اس داستان کی ہیروئن کا تعلق خانہ بدوش خاندان سے تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے اور ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ منشی رپہاری جو کہ اللہ بخش کا خاص آدمی تھا، اس نے ان دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ لیا اور اللہ بخش کو خبر کر دی۔ یہ بات جان کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زینی کے قبیلے والوں کو دھمکی دی کہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ مار دیے جائیں گے۔ قبیلے والے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے لیکن زینی سونے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ بخش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخر دونوں کو قتل کروا دیا۔
اب ہم تیسری داستان کو بیان کرتے ہیں جس کا نام ہے بالو ماہیا۔ یہ انگریز دور کی مشہور عشقیہ داستان ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ وہی داستان ہے جس کی بنیاد پر پنجاب کی گائکی میں ایک نئی اصطلاح ماہیا اور ٹپے شامل ہوئے۔ اسی داستان کے ہیرو ماہیا کے باعث پنجاب کے فوک گیتوں میں گجراتی ماہیے کو شامل کیا گیا، اور آج گجراتی ماہیا پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب کے لوک گیتوں میں ایک مشہور گیت ہے۔ داستان بالو ماہیا گجرات کے علاقے کالری گیٹ اور فتو پورہ سے شروع ہوئی۔ اس داستان کے ہیرو محمد علی ماہیا کا تعلق گجرات کے علاقے فتو پورے سے تھا، جو کہ اپنے باپ کے بیمار ہونے کے بعد اس کا تانگا چلایا کرتا تھا، جبکہ اس کہانی کی ہیروئن اقبال بیگم عرف بالو کا تعلق کالری گیٹ کے پڑھے لکھے خاندان سے تھا۔ اقبال بیگم عرف بالو محمد علی کے ساتھ تانگے پر اسکول جایا کرتی تھی، اور اسی دوران دونوں میں عشق کا جذبہ پروان چڑھ گیا۔ جب اقبال بیگم کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ سلسلہ رک جائے۔ جب ایسا نہ ہوا تو اقبال بیگم عرف بالو کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا، جس پر عاشق اور معشوق دونوں فرار ہو گئے۔ معاملہ پولیس تک پہنچا، بالو ماہیا گرفتار ہوئے، عدالت میں مقدمہ چلا، عدالت میں تاریخیں پڑتی رہیں، سارا شہر اس مقدمے میں دلچسپی لیتا۔ عدالت میں اقبال بیگم عرف بالو نے بیان دیا کہ اسے گواہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے محمد علی ماہیا کے ساتھ گئی تھی۔ عدالت نے دونوں کو ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ آخر محمد علی ماہیا اور اقبال بیگم بالو کی شادی ہو گئی۔ اقبال بیگم عرف بالو نے فلموں میں بھی کام کیا۔ انہوں نے 1938 میں بننے والی فلم ہیر سیال میں ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد دوسری فلم میرا پنجاب اور تیسری فلم سسی پنوں میں ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کئی فلموں میں گیت بھی گائے۔ بالو ماہیا کی رومانی داستان کے پورے برصغیر میں چرچے تھے۔ وشوناتھ تاؤس نے اس کے بارے میں لکھا۔ غفور اسلم نے اپنی کتاب راز گفتاری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس رومانی داستان پر کئی فلمیں بنائی گئیں، جس پر انڈین پنجابی فلم بالو 1951 میں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف رسائل کتابوں میں اس داستان کا ذکر موجود ہے۔ مشہور اداکار صبیحہ خانم محمد علی ماہیا اور اقبال بیگم کی بیٹی ہیں۔ اب ہم چوتھی داستان رام پیاری کو بیان کرتے ہیں۔ اس داستان کو گجرات اور گرد و نواح کے علاقوں میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بیان کیا گیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تاہم یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس داستان میں ہیروئن رام پیاری اور ہیرو سندر داس چوپڑا میں محبت ضرور پروان چڑھی۔ رام پیاری گجرات کے قریب کھتری گھرانے میں 1904 میں پیدا ہوئی، جبکہ سندر داس چوپڑا 1880 میں گجرات کے علاقے ڈینگا میں پیدا ہوئے۔ رائے بہادر سندر داس چوپڑا سرکاری ٹھیکیدار تھے۔ اگرچہ سندر داس چوپڑا نے 1912 میں کوشل دیوی سے شادی کر لی تھی، لیکن بعد میں انہیں گجرات کی 12 سالہ لڑکی رام پیاری سے محبت ہوئی تو انہوں نے رام پیاری سے شادی کر لی۔ سندر داس چوپڑا نے اپنی دوسری بیوی رام پیاری کے لیے 1918 میں گجرات شہر میں ایک محل تعمیر کروایا، جسے رام پیاری محل کہا جاتا ہے۔ تاہم سندر داس چوپڑا اپنی دوسری شادی کے 4 سال بعد 28 اکتوبر 1920 میں وفات پا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد رام پیاری اپنے خاندان کے ساتھ بھارت چلی گئی اور 63 سال کی عمر میں 1967 کو دہلی میں وفات پا گئی۔ کچھ رائٹر رام پیاری کا ایک امیر شخص کیدار ناتھ سے عشقیہ تعلق جوڑتے ہیں، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔